ایک اور قبیلہ تھا قبیلہ طے، اس کے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، ان میں ایک آدمی، ایک صحابی بہت مشہور ہیں، قبیلہ طے کے ایک بہت مشہور آدمی ہیں جن کا نام ہے زید الخیل، حضرت زید نام تھا ان کا، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں۔ عرب لوگوں میں عام طور پر اونٹ پالنے کی عادت تھی، عربوں میں عام طور پر اس زمانے میں اونٹ پالے جاتے تھے یا بکریاں ہوتی تھی، گھوڑے بہت کم ہوتے تھے۔ لیکن یہ زید ایسے تھے کہ ان کے پاس عرب میں سب سے زیادہ گھوڑے تھے، سب سے زیادہ گھوڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے، اور بہت سینکڑوں ہزاروں گھوڑے ہی اپنے پاس رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کا نام ہی رکھ لیا زید الخیل ابن المحلل۔ ان کے والد کا نام محلل تھا اور ان کا نام زید تھا، بیچ میں لوگوں نے خیل، گھوڑے والے زید الخیل۔ بہت عجیب زمانہ جاہلیت سے، یعنی اسلام لانے سے پہلے سے وہ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں مشہور تھے۔ اسلام لانے سے پہلے کے ان کے واقعات لکھے ہوئے کتابوں میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، عرب میں کہتے ہیں حیرہ ایک مشہور علاقہ ہے، اور اس زمانے میں بہت مالدار تھا، لیکن ایک زمانہ وہاں پر ایسا آیا کہ وہاں قحط پڑ گیا، وہاں بارشیں بند ہو گئی، غلے ختم ہو گئے، لوگ جو ہے بھوک سے پریشان ہو گئے۔ تو اس حیرہ کا ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، وہ خود بھی بھوکا تھا بیچارہ، اس کے گھر میں بیوی بچے ماں باپ جتنے سب بھوک سے نڈھال، بھوک سے پریشان تھے۔ تو وہ وہاں سے نکلا اور یہ سوچ کر نکلا کہ میں یا تو کچھ مال لے کر آؤں گا، باہر جا رہا ہوں تو یا تو مال لے کر آؤں گا یا باہر ہی مر جاؤں گا، اب ایسی بھوک کی حالت گھر والوں کی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یہ سوچ کر وہ اپنے گھر سے نکلا اور عرب کے پہاڑوں میں وادیوں میں گھومنا شروع کیا۔ چل رہا ہے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، کہیں سے کچھ مال مل جائے، تاکہ میں وہ خود بھی کھا لوں، خود کا پیٹ بھی بھر لوں اور گھر بھی لے کر چلا جاؤں۔ چلتے چلتے ایک بڑے میدان میں پہنچ گیا، اس میدان کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں بہت سارے اونٹ باندھے جاتے ہیں، اونٹوں کا وہ میدان تھا، وہاں کچھ علامات ہوگی، اس کی وجہ سے اس آدمی نے پہچان لیا کہ یہاں بہت سارے اونٹ باندھے جاتے ہیں، ابھی وہ چرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، شام میں یہاں اونٹ آئیں گے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ایک میدان ہے جس میں اونٹ باندھے جاتے ہیں، اور سامنے ایک چمڑے کا خیمہ بنا ہوا، بہت مضبوط خیمہ تھا، بڑا خیمہ تھا۔ تو اس نے خیمے میں جھانک کر دیکھا تو خیمے میں کوئی اس کو نظر نہیں آیا، حالانکہ خیمے کے کونے میں ایک بزرگ تھے، ایک بوڑھے آدمی تھے، لیٹے ہوئے، بیمار، چلنے پھرنے سے معذور تھے، وہ کونے میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس آدمی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، خیمے میں چھپ گیا۔ شام کا وقت ہوا تو کہتے ہیں سامنے سے دیکھا تو بہت سارے اونٹ آ رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، اور اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص ہے، اونچا، بہت خوبصورت آدمی ہے، اور گھوڑے پر سوار ہے، اور پیچھے بہت سارے ہزاروں اونٹ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ سب قریب آ گئے، میدان میں آ گئے، تو اس کے ساتھ بہت سارے خادم نوکر بھی تھے، تو نوکروں نے، ایک اونٹ تھا اس میں جو نر تھا، باقی اکثر اونٹنیاں تھیں یا چھوٹے اونٹ تھے، ایک اس میں نر تھا، اور سارے جتنے اونٹ تھے سب اس نر کے تابع تھے۔ اس نر کو ایک خادم نے لے جا کر بٹھایا تو سارے اونٹ خود بخود ایک ساتھ بیٹھ گئے، اتنے تربیت یافتہ اونٹ تھے وہ، کہ اس نر کو اس نے بٹھایا ایک جگہ باندھ کر، تو سارے اونٹ اور اونٹنیاں جتنے تھے سب خود بخود بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو گھوڑے پر سوار آدمی تھا، خوبصورت آدمی، بہت لمبا، بہت اونچا پورا آدمی تھا، اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جلدی سے اونٹنی کا دودھ نکالو، اور شیخ کو، ان کے ابا تھے محلل، ان کے والد تھے خیمے میں، تو کہا ان کو پلاؤ۔ تو وہ تو بہت بزرگ تھے، بیمار بھی تھے، وہ بڑا پیالہ ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے ایک دو گھونٹ پیا اور پیالہ اپنے بازو میں رکھ دیا، ایک خادم باہر چلا گیا اور وہ بزرگ سو گئے۔ یہ آدمی خیمے میں چھپا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے تو یہ کئی دنوں کا بھوکا تھا بیچارہ، وہ آگے بڑھا اور اس نے پورا پیالہ پی لیا اور کونے میں جا کر چھپ گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خادم اندر آیا اور اس نے اندر آ کر دیکھا کہ پیالہ صاف ہے، پیالہ دودھ کا پورا ختم ہو گیا، تو وہ خوشی سے چلانے لگا کہ آج کتنے دنوں کے بعد شیخ نے آج پورا پیالہ پی لیا ہے۔ اب وہ شیخ تو بیچارے ایک دو گھونٹ پی کر سو گئے، لیکن وہ اندر وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے بھوکا، اس نے پورا پیالہ پی لیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ شیخ نے پی لیا، وہ چلا رہا ہے، اپنے آقا کو آواز دے رہا ہے کہ دیکھو شیخ نے آج پورا پیالہ پی لیا ہے۔
اس نے کہا کہ جلدی سے دوسرا پیالہ لا کر رکھو. دوسرا پیالہ لا کر رکھا گیا. وہ شیخ کو بٹھایا اور ان کو پلایا تو 1-2 گھونٹ پی کر انہوں نے رکھ دیا. شیخ لیٹ گئے اور خادم باہر چلا گیا. تو وہ آدمی پھر آگے بڑھا, چھپتے چھپاتے, اندھیرا تھا کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا, تو وہ آگے بڑھا اور اس نے پھر پیالہ پی لیا اور تھوڑا سا دودھ بچا کر رکھ دیا. پھر نوکر آیا, نوکر نے آ کر دیکھا کہ شیخ نے آج تو اتنا دودھ پیا ہے کہ اس سے کئی سالوں سے نہیں پیا تھا. تو وہ شخص جو گھوڑے پر سوار تھا, لمبا چوڑا آدمی تھا, وہ بہت خوش ہوا کہ آج میرے ابا نے اتنا سارا دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب صحت اچھی ہو رہی ہے. تو اس نے خوشی میں حکم دیا کہ چلو جلدی سے بکری ذبح کرو. اب بکری ذبح کی گئی. ان سب نے مل کر بکری کو بھونا اور کہتے ہیں کہ وہ سارے خادموں نے اور وہ جو اونچا پورا آدمی تھا اس نے اور وہ شیخ نے سب نے مل کر کھایا اور آدھے سے زیادہ کھانا وہاں پر رکھ دیا اور سب سو گئے. وہ آدمی پھر کونے سے نکلا اور جو گوشت بچا ہوا تھا وہ بھی اس نے کھا لیا. کئی زمانے کا بیچارہ بھوکا قحط سالی میں پڑا ہوا, وہاں اناج نہیں کچھ نہیں. کئی دنوں کے بعد اس کو ایسی چیزیں نصیب ہوئی, دودھ اور یہ گوشت, تو اس نے کھا لیا. اب جب سب سو گئے تو یہ آہستہ سے رات میں باہر نکلا اور باہر نکل کر اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پورے جتنے جانور ہیں, جتنے اونٹ ہیں, سب ایک اونٹ کے تابع ہیں. ایک اونٹ کو قابو میں کر لو تو سب پیچھے پیچھے آئیں گے. تو اس نے وہ جو اونٹ تھا, فحل یعنی نر اونٹ تھا, اس کو اٹھایا اور اس پر سوار ہو کر اس کو چلنے کا اشارہ کیا. وہ اونٹ چلنے لگا تو سارے اونٹ اس کے پیچھے ہو گئے. اب وہ رات بھر چلتا رہا اور تیز چل رہا ہے. سب اونٹ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اب جب صبح ہو گئی تو وہ پیچھے دیکھنے لگا کہ کوئی پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے دیکھتا رہا یہاں تک کہ سورج کچھ اوپر آ گیا. 9-10 بجے کا وقت ہو گیا, سورج تھوڑا تیز ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اچانک اس کو دور سے کوئی گھوڑے پر سوار نظر آیا. کہتے ہیں وہ گھوڑ سوار جب قریب آیا تو وہی آدمی تھا جو اس نے ایک دن پہلے دیکھا تھا, جو سارے اونٹوں سے آگے آگے آ رہا تھا. بہت اونچا پورا اس کا قد تھا اور بہت خوبصورت آدمی تھا. وہ گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. وہ آدمی آیا اور جیسے ہی اونٹوں نے اس آدمی کو دیکھا سارے اونٹ اس کے ساتھ ہو گئے. اونٹ اتنے تربیت یافتہ اور اپنے مالک کو ایسے پہچانتے تھے کہ اونٹ نے جیسے ہی دیکھا تو سارے اونٹ اس کے ساتھ ہو گئے, یہ اکیلا رہ گیا. تو اب اس آنے والے نے کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا ہے. اب وہ شخص بھی اس کے پاس بھی, کیونکہ عرب تھا وہ, اس کے عرب اس زمانے میں ہر ایک کے پاس تیر تلوار ہمیشہ ساتھ میں رہتی تھی. اس نے اپنے تیر نکال دیے کہ میں مقابلہ کروں گا, یا تو مر جاؤں گا یا دیکھیں گے. پھر مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو چور تھا یہ تیار ہو گیا. اس نے وہ جو سامنے والا آدمی تھا جو اونچا پورا, اس نے کہا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے میری مہارت دیکھ لو, میں کتنا ماہر ہوں تیر چلانے میں. اس نے کہا تمہارے سامنے ایک رسی لو. رسی پکڑی اور اس کے اندر اس رسی میں چھوٹی چھوٹی 3 گیٹ تھی, 3 اس کے اندر عقدے گیٹ بندھی ہوئی تھی. تو کہا کہ دیکھو میں نشانہ لگاتا ہوں, تم جس گیٹ کو بولو گے اس گیٹ کو میں نشانہ لگاؤں گا. تو وہ چور جو تھا وہ پریشان ہو گیا. وہ بیچارہ بھوکا آدمی اب چور بن گیا تھا. وہ پریشان ہو گیا کہ اس کا اتنا اچھا نشانہ ہے کہ دور سے کھڑے رہ کر وہ چھوٹی سی گیٹ کو نشانہ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے. رسی میں گیٹ لگی ہوئی ہے, اس گیٹ کو نشانہ لگا رہا ہے. اس کا نشانہ کتنا اچھا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ سب سے نیچے والی جو گیٹ ہے پہلے اس کو نشانہ لگاؤ. اس نے تیر مارا تو برابر نشانے پہ ایسا معلوم ہوا جیسے اس نے ہاتھ سے اس جگہ تیر لگایا ہے. اللہ اکبر, اتنا نشانہ صحیح تھا. وہ 3 گیٹ تھی, تینوں کو اس نے نشانہ لگا کر بتایا. تو وہ چور جو ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو گیا. اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے کہ تجھ سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا, تو بہت ماہر آدمی. تو اس نے کیا کیا, اس نے اس کو اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. تو اب یہ شخص ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ آدمی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. میں اس کے سارے اونٹ لے کر بھاگ رہا تھا. تو اس نے اس جو مالک تھا اس نے اس سے پوچھا, اس چور سے, کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ تم تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کرو گے کیونکہ میں تمہارے سارے اونٹ چرا کر بھاگ رہا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, میں تمہارے ساتھ کیسے برا سلوک کر سکتا ہوں. تم تو وہ انسان ہو کل جو میرے باپ کے ساتھ دودھ میں اور کھانے میں شریک ہو گئے. تم نے میرے باپ کے ساتھ میرے باپ کا جھوٹا بچا ہوا دودھ پی لیا 2 مرتبہ اور کھانا کھا لیا. تم جب میرے باپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو چکے ہو تو اب میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تم فکر مت کرو.
تو اس نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے حالات سنائے، ہمارے علاقے میں بارش بند ہو گئی، غلہ بند ہو گیا، اور بھوک کی وجہ سے میں اس حال میں پہنچا کہ میں نے قسم کھا لی کہ میں گھر میں نہیں جاؤں گا، کچھ لے کر جاؤں گا یا باہر ہی مر جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، یہ جتنے اونٹ ہیں یہ میرے نہیں ہیں، میری بہن کے ہیں، اگر یہ میرے ہوتے تو میں سارے اونٹ تمہیں دے دیتا۔ تو کہتے ہیں تم میرے پاس رک جاؤ، 3 دن میرے پاس ٹھہرو، دیکھو میں ایک جگہ لڑائی کے لیے جانے والا ہوں، جتنا مال غنیمت ملے گا میں تمہیں دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد انہوں نے ایک جگہ لڑائی کی، اور لڑائی کرنے کے بعد اس جگہ سے ان کو مال غنیمت میں 100 اونٹ ملے، اور 100 کے 100 اونٹ انہوں نے اس چور کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو زمانے جاہلیت میں، ابھی اسلام نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کیسی سخاوت ہے، کیسے اخلاق ہے، کہ جس شخص نے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا لیا تو کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کر سکتا اس شخص کو میں بری نظر سے دیکھوں یا اس کو بری نیت سے ہاتھ لگاؤں۔ اس کو انہوں نے، چور تھا حالانکہ وہ، اس کو 100 اونٹ دے دیے اور کہا جا۔ یہ تھے اس قبیلہ طے کے زید الخیل، جن کو کہا جاتا تھا گھوڑے والے زید۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا جو دائرہ تھا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا جو دائرہ تھا وہ پورے عرب میں پھیل گیا، تبوک کی لڑائی ہو گئی، اس کے بعد ان کو بھی معلوم ہوا تو یہ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو جمعے کا دن تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ زید الخیل رضی اللہ عنہ یہ آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا۔ حضور نے جب خطبہ دیا اس خطبے کو انہوں نے سنا اور صحابہ کرام کی کیفیت دیکھی۔ صحابہ کرام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن رہے تھے تو اس کیفیت کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک رعب طاری ہوا اور ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنے خوبصورت تھے، پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورتی میں مشہور تھے، اور ہائٹ میں، اخلاق میں، 3 چیزوں میں، خوبصورتی میں بہت مشہور تھے، اور ہائٹ ان کی اتنی لمبی تھی، اتنے اونچے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر لگتے تھے، اتنے اونچے تھے یہ، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر لگتے تھے، اتنے اونچے تھے۔ اخلاق میں، جیسے اخلاق کا واقعہ سن لیے کہ ایک چور نے صرف ان کے والد کے ساتھ کھانا کھا لیا تو اس کو انہوں نے 100 اونٹ دے دیے، اتنے زیادہ سخی بھی تھے، اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ تو کہتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی، بیان سنا، خطبہ سنا انہوں نے، اور صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیٹھے تھے، کتنے ادب کے ساتھ، اور کیا بہترین بات ہو رہی تھی، اس کو دیکھ کر انہوں نے مجمع کے سامنے کہا یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں زید الخیل ابن المحلل، محلل کا بیٹا زید اور گھوڑے والا زید ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زید الخیل نہیں، زید الخیر، حضور نے لام کو را سے بدل دیا، گھوڑے والے نہیں ہو تم، خیر والے ہو، بھلائی والے، تم زید الخیر ہو۔ تو وہاں سے ان کا نام زید الخیر پڑ گیا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، ان کو گھر لے کر گئے۔ یہ واقعہ اصل میں بہت اہم ہے، اس میں 2-3 باتیں بس رہ گئی ہے، سن لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر لے کر گئے، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ چونکہ ایک قبیلے کے سردار تھے اور بڑے اونچے لوگوں میں، عرب کے مشہور لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کے لیے، ان کے اکرام کے لیے ان کو تکیہ پیش کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے منع کر دیا، دوسری مرتبہ تکیہ پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا، تیسری مرتبہ تکیہ پیش کیا، منع کر دیا۔ اتنا دیکھیں، ابھی مسلمان ہوئے حالانکہ، لیکن صحابہ کرام بھی عجیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے ساتھ ہی کیا کیا چیزیں اور کیا کیا صفات ان کے اندر داخل ہو جاتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کو تکیہ لگانے سے شرم آ رہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی موجود ہے، میں آپ کے سامنے تکیے پر کیسے ٹیک لگا کر بیٹھوں، یہ بے ادبی ہے۔ دیکھیں ادب بہت اہم چیز ہے، اللہ معاف کرے آج ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے کہ نکل ہی گیا ہے۔ آج تو ہمیں مسجد کا ادب نہیں معلوم، مسجد میں اگر ہمیں غصہ آ جائے ہم مسجد میں ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا کوئی ادب نہیں، نماز چل رہی ہے اور پیچھے ہماری آوازیں چل رہی، اللہ کے گھر کا کوئی ادب ہی نہیں، ہم اللہ کے گھر میں، کس کے گھر میں؟ ادب نکل گیا، اس لیے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے اندر اتنا ادب تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تکیہ پیش کیا، 3 مرتبہ انہوں نے واپس کر دیا کہ آپ کی موجودگی میں مجھے شرم آ رہی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے زید، جتنے لوگوں کی میرے سامنے تعریف کی گئی، پھر جب میں نے ان کو دیکھا تو تعریف سے کم پایا،
جتنے لوگوں کی میرے سامنے پہلے تعریفیں کی جاتی تھی کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، لیکن جب میری ملاقات ہوتی تھی تو سب کو میں نے تعریف سے کم پایا. یعنی لوگ تعریف میں بلا وجہ غلو کرتے ہیں، سوائے تمہارے کہ جب میں نے تم کو دیکھا تو تمہاری تعریف سے زیادہ پایا. اللہ اکبر. یہ حضور کی گواہی ہے، کسی عام مولوی کی گواہی نہیں ہے، کسی عام انسان کی گواہی نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ گواہی دیں کہ آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، آپ بہت اچھی عادات والے ہیں، یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا تو جیسی تمہاری تعریف سنی تھی اس سے اچھا تم کو پایا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا زید، اب تم کس حال میں ہو زید؟ اب مسلمان ہو گئے، اب کس حال میں ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احب الخیر و اہلہ، اب میں ایسا ہو گیا ہوں خیر کو پسند کرتا ہوں، خیر والوں کو پسند کرتا ہوں، بھلائی کو پسند کرتا ہوں، بھلائی والوں کو پسند کرتا ہوں. جب کسی بھلائی پر میرا عمل ہو جاتا ہے تو میں ثواب پر یقین رکھتا ہوں. جب کسی بھلائی پر عمل کر لیتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں تو یقین کے ساتھ کرتا ہوں، اور جب کوئی نیک کام مجھ سے چھوٹ جاتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ علامت اللہ لمن یحب، یہ اللہ کے محبت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے اندر یہ صفات ڈال دیتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے اندر ایسی صفات پیدا کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. پھر وہ زید الخیر کیونکہ بہت بہادر تھے، انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف 300 آدمی میرے ساتھ کر دیں. کتنے؟ صرف 300 آدمی مجھے دے دیں، 300 گھوڑ سوار، 300 لڑنے والے. میں جا کر ڈائریکٹ روم سے ٹکراؤں گا. اس زمانے کی سپر پاور طاقت. کہتے ہیں زید الخیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 300 آدمی دے دیں، میں جا کر رومیوں سے لڑوں گا اور دیکھیں آپ میں مال غنیمت وہاں سے حاصل کر کے واپس آؤں گا. اتنا ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے، اتنے بہادر ہیں وہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ صفات دیکھی تو کہنے لگے للہ درک یا زید، اے زید تو کتنے اونچے عمل والا ہے، تو کتنا شاندار آدمی ہے. ای رجل انت، کیسا آدمی ہے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت، انسان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اونچی ہمت والا ہونا چاہیے، اونچے اونچے کاموں کا جذبہ ہونا چاہیے. تو ابھی مسلمان ہوئے وہ، لیکن جذبہ کیا ہے ان کا کہ میں ڈائریکٹ سپر پاور سے ٹکراؤں گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہنے لگے للہ درک یا زید، اے زید تیرا کتنا اونچا عمل ہے، تو کتنا شاندار آدمی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند دن مدینہ منورہ میں رہے، چند دن وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے. جب جانے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کہا. الوداع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت تھی، مدینہ منورہ سے تھوڑا دور جاتے تھے، کہتے ہیں ان کو الوداع کرنے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم سیکون لہ شأن ان سلم من وباء المدینہ، اس آدمی کی کتنی اونچی شان ہوتی اگر یہ مدینے کی وبا سے بچ جاتا. اللہ اکبر. مدینے میں اس زمانے میں بیماری کی وبا چل رہی تھی، بخار کی وبا چل رہی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ آدمی اس وبا سے بچ جائے، اگر یہ آدمی اس وبا سے بچ جائے تو اس کی کتنی اونچی شان ہو، یہ کیسے کیسے اسلام میں عمل کرے اور کیسے کیسے درجات حاصل کر سکتا ہے. لیکن وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ آدمی وبا سے نہیں بچ سکے گا. کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے نکلے، اسی راستے میں ابھی گھر بھی نہیں پہنچے اور بخار ان کو آیا، بخار بڑھتا گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ہم سب کو ان کا اتباع نصیب